جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ان کے دور حکومت میں پارلیمنٹ کی کارکردگی کو جانچنے کی کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں پارلیمنٹ کی کارکردگی کیسی رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر پارلیمانی اراکین کی پارلیمنٹ میں حاضری کا تناسب کیا رہا ہے، اور اس ویڈیو میں پچھلی گورنمنٹ کا اور عمران خان کی گورنمنٹ کا کمپیریزن کیا جائے گا کہ ان کے پہلے سال حکومت میں پارلیمنٹ میں یعنی اسمبلی میں کتنی بار احتجاج ہوا اور کتنی بار واک آؤٹ ہوا۔ اس ویڈیو میں بنیادی طور پر پارلیمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال اسمبلی میں 25 مرتبہ احتجاج ہوا اور 24 مرتبہ واک آؤٹ ہوا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے سال اسمبلی میں 3 بار احتجاج ہوا اور 31 مرتبہ واک آؤٹ ہوا۔ اعداد و شمار دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں تنقید کے تیر جھیلنے پڑے، جہاں نون حکومت نے 99 سیشن میں سے صرف 3 بار احتجاج کا سامنا کیا، وہی موجودہ حکومت کو 91 سیشن میں سے 25 مرتبہ احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ واک آؤٹ کے معاملے میں دونوں حکومتوں کو ملا جلا رویہ دیکھنے کو ملا۔ جی پلیز جناب پاکستان کی 15ویں پارلیمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا برس مکمل ہو گیا ہے۔ کچھ کامیابیاں، کچھ ناکامیاں، تقریریں، الزامات در الزامات، انتخابات، پروڈکشن آرڈر، واک آؤٹ، احتجاج، یہ سبھی مناظر ان ایوانوں میں دیکھے گئے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں پارلیمنٹ کی پرفارمنس کا جائزہ لینا ہے تو پہلے آپ کو اس کے لیے پیمانے کا تعین کرنا پڑے گا کہ ماضی کے مقابلے میں اس بار اسمبلی میں کیا کیا کام ہوئے۔ آج کا جو جوائنٹ سیشن ہے، میرے خیال میں لوگوں کو اس کی پہلا سوال ہے کہ قائد ایوان یعنی وزیر اعظم عمران خان کی ایوان میں حاضری پر موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور گزشتہ حکومت کے پہلے وزیر اعظم نواز شریف پر ماضی میں یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ ان کا پارلیمان میں حاضری کا ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، مگر کیا ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی خاص برتری حاصل ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو جہاں عمران خان کی حاضری کی شرح 16.48% ہے، تو وہیں نواز شریف کی اپنے دور حکومت کے پہلے سال میں حاضری کی شرح 7.7% ہے۔ بات کی جائے تو ہماری پارلیمنٹ کے اس سال سب سے زیادہ غیر حاضر رہنے والے اراکین کے فہرست میں شامل 6 افراد میں سے 3 کا تعلق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف، 2 کا پاکستان پیپلز پارٹی، جبکہ 1 کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان میں سے کم 2 چہرے تو آپ اچھی طرح پہچانتے ہی ہوں گے، یعنی وزیر اعظم عمران خان اور اسی کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری ہے۔ اگر فہرست میں ناموں کی بات کی جائے تو سر فہرست مخدوم جمیل زمان ہے، جو کہ 91 دنوں میں سے 6 دن شریک ہوئے۔ دوسرے نمبر پر عبدالمجید خان نیازی، جو کہ 91 دنوں میں سے 13 دن شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان 15 دن شریک ہوئے۔ احسان الحق باجوہ 16 دن شریک ہوئے۔ چودھری محمد عاصم نذیر 17 دن شریک ہوئے، اور سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ 21 دن شریک ہوئے۔ ناظرین، جہاں ایک جانب اگر کچھ اراکین ایوان میں آنا گوارا نہیں کرتے تو دوسری جانب پاکستان کی 15ویں قانون ساز اسمبلی کے کچھ اراکین نے تو اجلاس میں شرکت کو واجب سمجھا ہے۔ این 202 سے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آفتاب شعبان میرانی تو واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سال ہونے والے کسی بھی اجلاس سے چھٹی نہیں کی۔ ان کے علاوہ کم از کم 5 ایسے اور بھی اراکین ہیں جنہوں نے پورے سال میں سوائے ایک اجلاس کے ہر سیشن میں شرکت کی۔
اگر فہرست میں ناموں کی بات کی جائے تو سر فہرست آفتاب شوبان میرانی ہے جو کہ 91 دنوں میں 91 دن شریک ہوئے. فوزیہ بہرام 90 دن شریک ہوئی. نواب زادہ افتخار بابر 90 دن شریک ہوئے. سردار محمد کھوسا 90 دن شریک ہوئے. شاہدہ اختر علی 90 دن شریک ہوئی. عاصمہ قدیر 90 دن شریک ہوئی. پچھلی قومی اسمبلی کے پہلے سال میں جہاں واک آؤٹ کا تناسب 31% تھا, اس بار یہ تناسب 26% دیکھنے میں آیا. تو اسپیکر صاحب And now please, میں please, اپوزیشن سے آپ continue, continue, اس please. طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا.